السلام علیکم۔ رمضان ہے تو شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹی سی ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ ہدایت یا جو آپ کا معاون ثابت ہوں چیزیں وہ ہم بات کر لیں۔ ایک تو یہ کہ غذا کون سی لینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ایکسرسائز کس وقت کرنی چاہیے، اس کے کیا اوقات ہونے چاہیے اور کتنی دیر کی ہونی چاہیے۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ غذا جو ہے اس میں آپ بڑے مناسب انداز سے اگر غذا لیں تو آپ روزہ آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ صبح کے وقت آپ نشاستہ دار چیزوں کا استعمال، اناج کا استعمال جس کو کمپلیکس پولی سیکرائڈز کہتے ہیں، ان کا استعمال کریں، جیسے کہ چوکر کی روٹی، اس کے ساتھ سالن۔ پھر آپ اس میں لحمیات کو شامل کریں، جیسے کہ 2 انڈوں کی سفیدی، کبھی آپ کوئی چکن کا پیس، چکن کا کباب، اگر نہ ہو تو آپ کوئی لوبیا، راجمہ، ایسی چیزیں جو آپ کو لحمیات پرووائڈ کریں۔ پھر اگر آپ روٹی پہ ہفتے میں 2 بار تو ہم کہتے ہیں 1 چمچ مکھن آپ استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال نہ کریں، اس کی جگہ آپ باقی دنوں میں زیتون کا تیل استعمال کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ غذا آہستہ آہستہ نظام ہضم سے آپ کے خون میں گلوکوز کو تحلیل ہونے دے گی، اور اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو سارا دن جو ہے گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی۔ شام کے وقت جو فزی ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال نہ کریں۔ فریش جوسز کا استعمال بہت محتاط طریقے سے کچھ مریضوں کو ہم بتا سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ فریش جوس کی بجائے آپ دودھ، لسی، نمکین شکنجبین، یا اگر کبھی دل چاہے تو آپ سٹیویا شامل کر کے اس طرح کا کوئی مشروب جو ہے وہ اپنے افطار میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، 2 پکوڑے آپ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دسترخوان پہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو دل تو سب کا چاہتا ہے۔ پھر آپ دہی پھلکیاں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، ان کو اپنے اس میں استعمال کریں، غذا میں استعمال کریں۔ افطار سے سحری تک تقسیم کر کے اپنی خوراک کو لیں۔ مثلا ایک دم سے جب روزہ کھولتے ہیں تو ڈھیر سارا کھانا لینے کے بجائے اس وقت کچھ چیزیں لیں، پھر آپ جو ہے عشاء کے بعد اپنے معمول میں کچھ چیز شامل کریں۔ کھانا لائٹ رکھیں۔ وہ لوگ جو وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رمضان بہترین وقت ہے۔ اس میں پھر آپ اس طرح کریں کہ شام کو آپ روٹی کی بجائے ایسی چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، پھر کباب وغیرہ آپ شامل کر سکتے ہیں، دلیا جو ہے، جو کا دلیا ہے، اس کو ایڈ کر دیں۔ پھر ورزش کا ہے، عصر کے بعد اپنی ورزش نہ رکھیں۔ پھر جو لوگ کوئی آدھے گھنٹے کی ورزش کر رہے ہیں یا واک ان کا معمول ہے، تو اگر وہ تراویح پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس کا نعم البدل ثابت ہو سکتی ہے۔ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ عبادت ہو مگر وہ آپ کے لیے مشقت نہ بنے، وہ آپ کی طبیعت کی خرابی کا باعث نہ بنے، اور آپ آرام سے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ شکریہ۔